لہب کو سید ہونے نے کیا نفع دیا؟ ابو لہب کو قریشی ہونے نے کیا نفع دیا؟ ابو لہب کو ہاشمی ہونے نے کیا نفع دیا؟ ابو لہب کو بنو ہاشم کا سردار بننے نے کیا نفع دیا؟ اور بلال کو غلام ہونے سے کیا نقصان ہوا؟ بلال کو کالا ہونے سے کیا نقصان ہوا؟ بلال کو حبشی نسل ہونے سے کیا نقصان ہوا؟ جنت کا منظر ہے، میدان معاشر سے نکل کر جنت کے دروازوں پر آ چکے ہیں، سارے جنتی دروازوں پر موجود ہیں، دروازہ بند ہے، کھلنے کا انتظار ہے، سارے جنت والے پریشان ہیں، یہ کون کھلوائے گا؟ ابا آدم تو کھلوا، کہ میری بس، میرا بس نہیں۔ نوح علیہ السلام سے درخواست ہو رہی ہے، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ اور داؤد اور سلیمان اور یحییٰ اور زکریا سب انکاری۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ آخری رسول کے پاس، وہی کھلوائے گا۔ سارا مجمع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، آپ سجدے میں سر رکھتے ہیں، میرا اللہ کہے گا سر اٹھا، ملے گا، شفاعت پر قبول ہے۔ میرا نبی کہے گا، آپ کا نبی کہے گا یا اللہ دروازہ کھول، میرا اللہ کہے گا تو پہل کر، فیتا تو کاٹ۔ یہ فیتا نہیں، افتتاح، ایسا میں کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، فیتا تیرے سے کٹواؤں گا، میرا مہمان خانہ ہے، اس کا افتتاح وہ کرے جو اس کے شایان نشان ہو۔ اللہ کے بعد یہ ہے کہ چل تیرے لیے کھلے گا۔ آپ اٹھیں گے تو ایک سواری جنت سے اڑتی ہوئی آئے گی اور آپ کے سامنے ایسے لینڈ کرے گی جیسے جہاز لینڈ کرتا ہے، آپ اس پہ سوار ہوں گے، اس کی رسی نیچے گرے گی۔ آج عرب و عجم کی نظر اٹھے گی، ہاں سید قریشی بھی نظر اٹھائیں گے، عرب و عجم بھی نظر اٹھائیں گے، محدثین علماء بھی نظر اٹھائیں گے، اولیاء شہداء بھی نظر اٹھائیں گے کہ اے رسی کون لے جاوے؟ آواز پڑے گی بلال کو پکڑاؤ۔ تو بلال کو حبشی ہونے سے کیا نقصان ہوا؟ ابو لہب کو سید ہونے سے کیا نفع ہوا؟ یہاں وہی چلے گا، یہاں وہی عزت پائے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں ڈھل کے آئے گا۔ باقی سارے سانچے توڑ دیے گئے ہیں، باقی ساری نسبتیں بھلا دی گئی ہیں، باقی سارے دروازوں پہ قفل ہے، سارے راستے اکھڑ گئے، سارے پل توڑ دیے۔ اب ایک اور ایک، اوپر اللہ ایک ہے، نیچے محمد ایک ہے۔ جو اس کے پیچھے چلے گا وہ کامیاب ہے، جو غلام محمد بن کے دکھائے گا وہ کامیاب ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں ڈھل کے دکھائے گا وہ کامیاب ہے۔ فاطمہ اندر سے کہہ رہی یا رسول اللہ میرے گھر میں تو چادر کوئی نہیں، پردہ کس چیز سے کروں؟ اجنبی آپ کے ساتھ آ رہا ہے، چھپرا کتھوں لیا وہاں؟ تو آپ نے اپنی، دیکھو تم نے صوفے پر بھی چادریں ڈالی ہوئی ہیں اور یہاں سر چھپانے کے لیے چادر کوئی نہیں ہے، تو آپ نے اپنی چادر اندر کی، کہا بیٹی میری چادر سے کر لو، تو باپ کی چادر سے اپنے وجود کو چھپایا، دونوں اندر آئے تو آپ نے حال پوچھا تو گلے لگ کے رونا شروع کر دیا۔ طائف کے پتھر نہ کھانے، اوئے طائف کے پتھر کھا کے نہ رونے والا، احد کے زخم کھا کے نہ رونے والا، 13 برس کانٹوں پہ گزار کے نہ رونے والا، بیٹی کے دکھ نے رلا دیا۔ آپ کے بھی آنسو ڈھلک پڑے، یا رسول اللہ ابا جان بیماری بھی ہے، بھوک بھی ہے، دونوں کے اسباب گھر میں کوئی نہیں ہے، تو آپ نے ایسے سینے سے باہوں میں سمیٹ لیا۔ کچھ نافرمانی کرنی ہے کسی ہور دی کرو، کہیں نو خنجر ماری جاندے ہو، کہیں دے سینے پہ وار کیتی جاندے ہو۔ آئے ہائے، باپ بیٹی رو رہے ہیں، عرش والا دیکھ رہا ہے کہ میری بیٹی نہ رو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں تیرے باپ کی جان ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں، میں نے بھی ایک لقمہ نہیں کھایا، حالانکہ میرے رب نے مجھ سے کہا ہے تو کہے تو میں سارا عرب کا پہاڑ سونا چاندی بنا دوں، تیرے ساتھ چلاؤں گا، کہ نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، میں بھوکا ٹھیک ہوں۔ میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپناؤ، سنت دی کوئی گل نہیں، اے ظلم نہ کرو، ایک ٹائر چو ہوا تا کڑ دیو، کوئی گل نہیں، ایک ٹائر دی ہوا کوئی نہیں، کوئی گل نہیں، گڈی ٹور کے تا وکھاؤ، چلے گی، نہ نئی چلے گی نہ پرانی چلے گی۔ 1 روپے کی ہوا نکلی، گاڑی کھڑی ہو گئی، 2 جہان کے سردار کی لاکھوں سنتیں چھوڑ کر
کیا ظلم و ستم ہے؟ کہنے والا کہتا کوئی گال نہیں جی، سنت دی خیر ہے۔ میرے بھائیوں، ان سے زیادہ اللہ کے بعد کوئی مہربان نہیں، کوئی محسن نہیں۔ دو احسان ایسے ہیں کسی کا بھی بدلہ کوئی نہیں، کسی کا بھی بدلہ کوئی نہیں۔ ایک یہاں کر کے گئے، ایک آگے کرنے والے ہیں۔ دنیا سے جانے کا وقت آیا، 12 ربیع الاول، 22-23 جون، گرم دن، جبریل دبے پاؤں اندر آئے اور بڑے ادب سے کھڑے سہمے ہوئے، آج تیور بدلے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ، ملک الموت باہر آ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، آپ اجازت دیں گے تو اندر آئے گا۔ آپ نے کہا آ جائے، جس دربار میں ملک الموت پوچھ کر جائے۔ ملک الموت اندر آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا۔ جب سے موت کا کام ذمہ لگا ہے، پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، ٹھہرنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جانا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری نکالو گے؟ کہا جی آپ کی بھی نکالوں گا، آپ کے رب کا امر ہے، پورا کروں گا۔ تو آپ نے جبریل کو آنکھوں سے دیکھا، تیری کی صلاح ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، باقی فیصلہ آپ کریں۔ تو اس وقت ایک احسان کر گئے، کہا جاؤ واپس جاؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں، مجھے جانا ہے کہ رہنا ہے، پہلے پوچھ کے آؤ۔ ملک الموت کھڑا رہا، جبریل واپس گئے، پیغام آیا میرے محبوب تیری امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ نے کہا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، میرے مولا اب مجھے بے شک اپنے پاس بلا لے۔ اگر یہ کام اس وقت نہ کرواتے تو آج میں اور آپ انسانی شکل میں نہ بیٹھے ہوتے۔ مچھلی کھائی تھی بنی اسرائیل نے، اللہ نے کہا ہفتے کو نہ کھاؤ، انہوں نے کھائی، اللہ تعالیٰ نے کہا بندر بن جاؤ، وہ بندر بن گئے، کونو قردۃ خاسئین۔ زنا کا جرم مچھلی کھانے سے زیادہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے کے جرم سے زیادہ ہے، قتل ناحق کا جرم مچھلی کھانے سے زیادہ ہے، موسیقی کی محفلیں جمانا۔ اما عائشہ سے پوچھا گیا اما جان زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یہ پاکستان میں زلزلہ کیوں آ گیا؟ اما جان زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جب لوگ زنا کرتے ہیں بے حیا بن کے، کہ زنا بھی کرتے ہیں پشیمان بھی نہیں ہوتے، اور شراب پیتے ہیں کھلے عام، اور موسیقی کی محفلیں سجاتے ہیں، اور دعوت دی جاتی ہے محفل موسیقی میں شرکت کی۔ جب یہ تین کام دھرتی پر ہوتے ہیں تو عرش پہ اللہ کو غیرت آتی ہے، ہوتا ہے ہلا دو زمین کو، جھنجھوڑ دو ان کے گھروں کو، ان پہ توڑ دیا جائے، زمین میں دھسا دیا جائے۔ یہ جرم مچھلی کھانے سے بڑے جرم ہیں، سود کھانا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے۔ اے ہے ظالم کی حمایت کرنا، قاتل کو چھڑوانے کی تدبیریں کرنا، اور اب جج کا قلم کو بیچ دینا، یہ سارے وہ جرم ہیں جو مچھلی کھانے سے زیادہ ہیں۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت ہاتھ نہ اٹھتے تو میں اور آپ یہ سارا معاشرہ انسانوں کی بجائے جانوروں کا بھرا ہوا ہوتا۔ یہ وہ احسان ہے جو آپ کر گئے ہیں، سارے احسان میں کہاں گنواؤں، کوئی بھی نہیں گنوا سکتا۔ آپ نے کہا اسرائیل ملک الموت سے اللہ کی تقدیر کو نافذ کرو۔ جب یہ سنا ملک جبریل نے تو اس کی بھی ہائے نکل گئی، کہ یا رسول اللہ آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا تو میرا بھی دنیا میں آج آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی نہیں آؤں گا۔ آج وہ سٹ لگنیاں دنیا میں جڑی کدی نہیں لگی۔ وہ جو چند لمحات بچے تھے
اس میں آپ نے 2 نصیحتیں فرمائیں جو 23 سال کی محنت کا خلاصہ ہیں. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا. کتنے ہن پڑھ دے بند بوسنے سے. میری امت نماز نہ چھوڑنا. تو چلو کوئی 100 چوں 5 پڑھ ہی لیندہ ہے. وما ملکت ایمانکم، ماتحتوں سے، نوکروں سے، غریبوں سے، مسکینوں سے، کمزور طبقے سے، غلاموں سے کبھی بدتمیز نہ ہونا، کبھی متکبر نہ ہونا، کبھی ان سے برا سلوک نہ کرنا. یہ کوئی نہیں نظر آتے. ماں بہن کی گالی ایسے نکالتے ہیں جیسے دعا دے رہے ہوں. ذرا سا گاڑی کو لگ گیا، تھوڑی سی خراش آ گئی، اپنے پلو لگ جاوے اندر، اوہ گاڑی لگ گئی. ڈرائیور سے لگ جائے، تیری ماں تیری بہن. نہ اس کی بہن بچتی ہے، نہ ماں بچتی ہے، نہ بیٹی بچتی ہے. چھوٹی سی خراش پر ماں اور بیٹی اور بہن کا یہ حشر. ہائے ہائے، بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا جرم ہے اور کسی کو ماں بیٹی کی گالی دینا بڑا جرم ہے. ہاں، بیت اللہ سے زیادہ قیمتی ہے مسلمان کا دل. بیٹیوں کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا. جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دیں یا 2 بہنیں دیں اور ان کی پرورش کرتا رہا، ان کو کھلاتا رہا، پھر ان کی ڈولی کو کندھوں پہ اٹھایا، پھر اسے عزت سے گھر پہنچایا، پھر شادی کے بعد بھی ان کو نہ بھولا اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھتا رہا، اور اسی حسن سلوک میں اگر اس کو موت آ گئی تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. آئے ہائے، اور ہمارے ذمہ دار بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے. بیٹیوں کی زمین بھی بیٹوں کے نام لگا دیتے ہیں. میں گھر کا بھیدی ہوں. ہمارے علاقے میں سب سے پہلے میرے باپ نے بیٹیوں کو زمین دی تو سارا خاندان ناراض ہو گیا تھا. ایک ہی کیتی جانا ہے، دھیاں نو سر چاڑی جانا ہے، مڑ ساڈے کول بھی اکثر انسانوں میں حصہ دے. میرے باپ کو گالیاں پڑیں کہ ایک وکھرا ریٹ کٹی جانا ہے. کہ میں اپنی قبر شاہ جانا ہے، میرے پترا مینوں کوئی نہیں چھڑانا. یہ ذمہ دار بیٹیوں کو زمین نہیں دیتے، اور جو یہ ظلم کر کے مر گیا، یہ ہزاروں انسان سن رہے ہیں. سنو، اس کی نماز اسے نہ بچا سکے گی، اس کا روزہ اسے نہ بچا سکے گا، اس کے حج زکات اسے نہ بچا سکیں گے. یہ ظلم و ستم وہ ہے جس کو یہ عبادات نہیں چھڑا سکتی. اس ظلم و ستم سے اپنے آپ کو بچاؤ بچاؤ بچاؤ. ظلم کا رزق کبھی گھروں میں باہر نہیں لاتا. چوری ہو جائے تو پولیس دی شامت، تسی مقدمہ نہیں درج کیتا، تسی چور نہیں نپے. یہ سارے چور ہیں جنہوں نے بیٹیوں کا حق کھایا ہوا ہے، جنہوں نے بہنوں کا حق کھایا ہوا ہے. یہ سارے مہذب چور ہیں. انہیں دنیا میں کوئی کچھ نہیں کہے گا، انہیں اللہ ان قریب پکڑنے والا ہے. جس ماں کی چھاتی سے بیٹا دودھ پیتا ہے، اسی ماں کی چھاتی سے بیٹی نے بھی دودھ پیا ہے. جس پیٹ میں بچے نے پرورش پائی ہے، اسی میں بیٹی نے پرورش پائی ہے. یہ ہندو کی تہذیب ہے. ہندو مذہب میں بیٹی کا کوئی حصہ نہیں ہے. ہماری شریعت تو بیٹی کا حصہ پہلے بتاتی ہے، للذکر مثل حظ الانثیین. بیٹی کو کتنا دیا جائے یہ سوال نہیں کیا، سوال کیا ہے بیٹے کو کتنا دیا جائے. بیٹی کا حق ثابت کر کے پھر بیٹے کے حق کو قیاس کرنے کا حکم دیا. قرآن یہ سوال نہیں اٹھاتا کہ بیٹی کو کتنا دیا جائے، قرآن یہ سوال اٹھاتا ہے بیٹے کو کتنا دیا جائے. تو اللہ جواب دیتا ہے جتنا 2 بیٹیوں کو ملتا ہے اتنا 1 بیٹے کو دیا جائے. بچیوں کا ذکر پہلے ہے، بچوں کا بعد میں ہے. تو میرے بھائیو، آپ نے کہا وما ملکت ایمانکم، میری امت غریبوں سے، محتاطوں سے اچھا سلوک کرنا. کسی دی دھی بہن نہ پڑ چھڑیا جے، اس سے بڑا جرم دنیا میں کوئی نہیں ہے. اخلاق کی دنیا میں، اخلاق کے دائرے میں کسی کی ماں، بیٹی، بہن کو گالی دینا، یہ انسانیت کو آگ لگا دینے والی بات ہے. انسانیت کا دامن تار تار کر دینے والی بات ہے.
تو میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت پر وہ احسان کر کے گئے، اور آخری تعلیم کا میرے پاس، اور اب دیکھ رہے ہو آخری تعلیم کا کیا صلہ ملا۔ 100 میں کتنے نمازی ہیں، اور 100 میں کتنے ہیں جو گالی نہیں دیتے؟ 100 میں کتنے ہیں جو گالی نہیں دیتے؟ 100 میں 100 اس آیت میں مبتلا ہیں۔ اور ایک احسان آگے آنے والا ہے، جب میدان معاشر میں اللہ جمع کرے گا اولین بھی، آخرین بھی، اور فرشتے بھی، انسان بھی، جنات بھی، حیوانات بھی، اور عرش بھی آئے گا، فرشتے بھی آئیں گے، جنت بھی آئے گی، جہنم بھی آئے گی، پل صراط بھی آئے گا، ترازو بھی آئے گا۔ جب اللہ تعالیٰ جہنم کو حکم دے گا لایا جائے، ہو برزت الجحیم للغاوین وجیء یومئذ بجہنم، واقع ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ کو سن کر ساری دنیا کے انسان زمین پر گر پڑیں گے، اور ہر ایک کے ہاتھ اوپر اٹھ کر پکارو گی یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ اور تمام فرشتے، حالانکہ فرشتوں نے دوزخ میں نہیں جانا، حساب بھی کوئی نہیں، پر جہنم کی لپک دیکھ کر اور اس کی چنگاڑ دیکھ کر فرشتے بھی یا اللہ نفسی نفسی، جبریل میکائیل کیا، اور ملائکہ کیا، اور انبیاء کیا، آدم یا رب نفسی نفسی، اور شیث یا رب نفسی نفسی، اور ادریس یا رب نفسی نفسی، اور نوح یا رب نفسی نفسی، اور صالح اور ہود یا رب نفسی نفسی، اور شعیب اور موسیٰ، سلیمان، داؤد، یحییٰ، زکریا، یعقوب، ابراہیم، اسماعیل، یوسف، سارے یا رب نفسی نفسی۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ میں آج کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں آج اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس تو میری جان بچا لے، مجھے بچا لے۔ جب نبی اپنی ماں کو بھول گئے، میری ماں میں کتنے یاد کرنا ہے، میں اپنی ماں کو کتنے یاد رکھنا ہے۔ اس خوف کے عالم میں ایک ہستی کا نغمہ سب سے جدا ہوگا، اس کی جھولی بھی پھیلی ہوگی، اس کے ہاتھ بھی اٹھے ہوں گے، اس کے آنسو بھی رواں ہوں گے، اور وہ کہہ رہا ہوگا یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ سارا محشر کا مجمع نفسی نفسی پکار اٹھا۔ اس وقت میں ایک ہستی کہے گی یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ یہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی زندگی اپنانے کو نہ ذمہ دار تیار ہے، نہ تاجر تیار ہے، نہ سیاستدان تیار ہے، نہ افسر تیار ہے، نہ ماتحت تیار ہے، سے یتیم رل جاتے ہیں۔ آئے ہائے اذا ما راس اہل البیت واللہ بدا لہم من الناس الجفاء۔ بڑے حکیم تھے عرب کے شعراء، آئے ہائے جس کے ماں باپ مر جائیں اس کو جیسے کوئی سنبھالنے والا نہیں رہتا، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ آج میرے نبی کا طریقہ یتیم ہو گیا ہے، وہ خود بھی بڑا یتیم تھا، اس نے باپ تو دیکھا ہی نہیں تھا، اور ماں کو اللہ نے جنگل میں اٹھایا 6 سال کی عمر میں۔ بچے نے پہلی موت دیکھی، میں نے جس دن پہلی موت دیکھی تھی میں ساری رات نہیں سو سکا تھا، قدرت سے میری عمر بھی 7-8 سال تھی اس وقت، میرے دادے کا چھوٹا بھائی فوت ہوا تھا، میں ساری رات نہیں سو سکا تھا، خوف دہشت کاری ہو گئی، لیکن بڑا دور کا تعلق تھا، ماں کی گود ہے، باپ کی چھاں ہے، لیکن جنگل بیچ میں اللہ نے اپنے محبوب کی ماں کو موت دے دی، اور آپ ایسے سکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، ماں کی طرف ڈری ڈری نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور ماں کی آنکھ کبھی کھلتی، کبھی بند ہوتی، کبھی بجھتی، کبھی جلتی۔ آخر میں انہوں نے ارشاد فرمایا میں وہاں گیا تھا صرف وہ منظر دیکھنے اور سوچنے گیا تھا کہ یہاں میرے نبی پہ کیا گزری ہوگی۔ وہ جنگل بیابان ہے، جیسے چھوٹی چھوٹی اونچائی ہے ایسی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، کوئی بدو وہاں پہنچا سکتا ہے، عام جانے کا راستہ بھی کوئی نہیں۔ ہمیں ایک واقف کار اندر 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 لے کے گیا تھا، بہت اندر جا کے ایک اونچی سی پہاڑی پر وہاں قبر مبارک ہے، اور چاروں طرف وحشت کے ڈیرے ہیں، سن سناتی ہوائیں ہیں، چلچلاتی دھوپ ہے، یہ نہیں پتا وہ انتقال صبح تھا، شام تھا، دوپہر تھا، کسی کتاب میں نہیں ملا۔ ہائے ہائے، تو اماں آمنہ نے کہا
آخری نظر ڈالتے ہوئے کہا میں تو جا رہی ہوں پر ایک بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام ساری دنیا میں زندہ رہے گا۔ جب آنکھ بند ہوئی تو اب اپنی ماں کے سینے پر گر گئے، اماں اماں پکارے، اماں کہاں سے بولی، جواب ہی نہیں آ رہا۔ پھر جب دفن کر دیا، یہ بھی مجھے سمجھ میں آج تک نہیں آیا کیسے دفن کیا۔ ایک عورت اور تھی، شاید کوئی بدو قریب آ گئے ہوں، قبر کھودنا بڑا مشکل ہے، پتھر ہے پتھر، کیسے توڑا کیسے قبر بنائی۔ جب چلنے کا وقت آیا تو اب اپنی ماں کی قبر پر ایسے گرے اور یوں اس کے تعویذ کو پکڑ لیا۔ میری ماں کہاں ہے؟ میں نے نہیں جانا، میری ماں۔ آج یہی حال اس کے دین کا ہے۔ نہ زمیندار کے گھر میں گنجائش ہے اس کی شادی، نہ سیاستدان کی سیاست میں گنجائش ہے، نہ افسر کی افسری میں، نہ تاجر کی تجارت میں، نہ جوان کی جوانی میں، نہ بوڑھے کے بڑھاپے میں۔ آج وہ اسی طرح بے آسرا ہے جیسے ابوا کے میدان میں میرا نبی بے آسرا ہو گیا تھا۔ او بھائیو، تبلیغ کو تبلیغی جماعت نہ سمجھو، تبلیغ ایک رونا دھونا ہے ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے۔ فریاد ہے کہ بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپناؤ، پاکیزہ زندگی اپناؤ، اس کو سیکھو۔ یہ سیکھے بغیر آنے والا سرمایہ نہیں ہے۔ اس کو لے کر دنیا میں پھرو کہ آپ آخری نبی ہیں۔ اس پیغام کو دنیا کے آخری انسان تک پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ سارے دکھ جھیلے۔ ایک حدیث سنو تمہیں، مدینے کی بات۔ آپ نے فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، یا کوئی ایک زندہ ہوتا، باپ زندہ ہوتا، یا میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو چکا ہوتا۔ سن رہے ہو کیا کہہ رہا ہوں؟ اور میں سورۃ فاتحہ کی ابتدا کر چکا ہوتا تو ادھر دروازے سے میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی میری اماں۔ 63 سال کی عمر تک یہ داغ سینے میں ہے۔ میں تو صرف ماں کے جنازے میں شریک نہیں ہوا تھا اور میں یہ داغ نہیں دھو سکا۔ میں حج پہ تھا، نہیں پہنچ سکتا تھا اور یہ داغ میں نہیں مٹا سکتا۔ ہاں تو میرے بھائیو، یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو کہ سارے تیر اسی کے سینے پہ چلائے جائیں، سارے خنجر اسی کی رگ پہ چلیں۔ کچھ تیر اپنی طرف بھی موڑ لو، کچھ اپنے نفس پہ بھی چھری چلانا سیکھو، کچھ اپنی ذاتیات سے، خواہشات سے، جذبات سے بھی لڑنا سیکھو۔ غلامی کا حق ادا کرو گے تو دونوں جہان کی عزتیں قدم چومیں گی، غلامی کا حق ادا کرو گے تو دونوں جہان کے خزانے قدموں میں گریں گے۔ آج تو بیٹا باپ کی نہیں مانتا۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیروان تیونس کا ملک، آج کا قیروان شہر 11 کلومیٹر کا جنگل تھا، وہاں چھاؤنی بنانے لگے، سارا جنگل بھرا ہوا درندوں سے۔ اس لشکر میں 12,000 کی تعداد تھی، اس میں 19 صحابہ تھے۔ ان کو لے کر ایک ٹیلے پر چڑھے اور جنگل کی طرف منہ کر کے اعلان کیا، اے جنگل کے جانوروں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ نہ ساڈا غلام محمد نہیں ہے، اسی واقعی غلام محمد ہیں۔ 3 دن میں جنگل خالی کر دو، اس کے بعد جو ملے گا قتل کر دیا جائے گا۔ 3 دن میں سارا جنگل خالی ہو گیا۔ شیر بچے اٹھا کے بھاگ رہے، بھیڑیے بچے اٹھا کے بھاگ رہے، درندے بھاگ رہے اور سانپ بھاگ رہے، اژدہے بھاگ رہے۔ 3 دن میں سارا جنگل خالی ہو گیا۔ غلام محمد بنو تو یہ عزتیں پاؤ گے۔ تو میرے بھائیو، میں سارے مجمع سے گزارش کرتا ہوں، اپنی روش بدلو، اپنا رخ بدلو، اپنے آپ کو لاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی پاکیزہ زندگی کی چھاؤں تلے، لاؤ اپنے آپ کو اللہ کی ہے محبت کی چھاؤں تلے۔ زندگی کا مزہ ہی اور ہو جائے گا۔ آنکھ اٹھانے کی لذت دیکھی ہے، کبھی آنکھ جھکانے کی لذت چکھو۔
گانے سننے کی لذت سے آشنا ہو، کبھی اپنی فریادیں سننے کی لذت، میرے رب کی قسم، رات کے رونے کی لذت جب تمہیں نصیب ہو جائے گی تو پھر تمہیں بیوی کا پہلو بھی بھول جائے گا۔ تم لوگوں نے جنید جمشید کو گاتے ہوئے سنا ہوگا، میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ آئے ہائے ہائے، ایسا رونا کہ مجھے اس کے رونے نے رلا دیا۔ گانے والوں کو بھی جب حقیقت کا پتہ چلا تو کیسے توبہ کرتے چلے جا رہے، وہ سننے والے بھی توبہ کر لو۔ جس معاشرے میں موسیقی پھیل جائے وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ موسیقی اور زنا آپس میں اکٹھے آتے ہیں، موسیقی کے ساتھ زنا بھی آتا ہے۔ جب زنا آتا ہے تو اللہ کے عذاب کے کوڑے برستے ہیں، اللہ کی تلوار بے نعام ہو جاتی ہے۔ تو بھائیو، میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کرو اور اللہ کی راہوں میں نکل کر اوروں سے بھی توبہ کرواؤ اور اپنی زندگی کا رخ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیرو۔ یہ راہیں غلط ہیں جن پر ہم جا رہے ہیں، اس کے آخر میں خوفناک آگ ہے، ادھر آؤ ادھر، جس کے آگے اللہ باہیں پھیلا کر کہہ رہا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آجا 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 اپنے رب کی چھاؤں میں آجا، تیرا رب تیرے انتظار میں ہے، ہاں آجا۔ ہائے ہائے ہائے، جب کوئی توبہ کر کے اللہ کی طرف چلتا ہے، کسی کو منانے جاؤ نا، وہ اندر کنڈی دیو، اندر نہ بڑھن دیو، میں انہوں کو نہیں معاف کرنا۔ اور جب کوئی اللہ کو منانے چلتا ہے، شہنشاہ اعظم، تو وہ کہتا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، وہ گھر کے باہر ایک قدم ہی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرشوں سے اتر کر اس کا استقبال کرتا ہے، کہتا میں آگے بڑھ کے تیرا استقبال کروں گا۔ تو بھائیو، سارا مجمع اللہ کے دربار میں توبہ کرے، کرتے ہو نا؟ ایک دفعہ کہو سارے زبان سے یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اس توبہ کو لے کر ساری دنیا میں پھرنے کا وقت ہے، اس پیغام کو لے کر ساری دنیا میں پھرنے کا وقت ہے۔ پچھلی پر توبہ کرو، اگلی کے لیے ہمتیں کرو، مسجدوں کو بھرو، قرآن کی تلاوت کو عام کرو، آپس میں لڑائیاں ختم کرو، آپس میں جھگڑے ختم کرو، ماں باپ کی قدر کر لو، ان کی دعا لے لو۔ جسے ماں باپ کی ہائے لگ گئی اس باغ میں پھر کبھی بہار نہ آئے گی، جسے ماں باپ کی دعا لگ گئی وہاں کبھی خزاں کا گزر نہ ہوگا۔ آپ تشریف لے گئے جنت میں، آواز سنی قرآن کی تلاوت، آپ نے کہا یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ کہا جی نعمان بن حارثہ آپ کے غلام ہیں، وہ مدینے میں آواز جنت میں، یہ کیا چکر ہے؟ 10-15 ہزار کا مجمع ہے، آواز سنانے کے لیے اتنے بڑے لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں، وہ مدینے میں قرآن پڑھتا ہے، خلا کو چیر کر، 7 آسمان کو چیر کر اس کی تلاوت جنت میں گونج رہی ہے۔ کیا چکر ہے بھائی، کیا چکر ہے؟ عرض کیا گیا جی ماں کے فرما بردار ہیں، اس وجہ سے جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ ساری جنت کو اس کا قرآن سناتا ہے۔ وہ ماں کے کیسے فرما بردار تھے؟ بیوی کو نہیں کہتے تھے میری اماں نو روٹی پکا کے کھوا، بھاجی پکاتے کھوا، تے کپڑے دھوئے دے، تے تیل لا اینو، بیوی کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ اپنی اماں کے لیے سالن خود پکاتے، آٹا خود گوندتے، روٹی پکاتے، پھر نوالے بنا بنا کے اس کے منہ میں ڈالتے، پھر اس کو تیل لگاتے، اس کی کنگھی کرتے، اس کی جوئیں نکالتے، اس کے کپڑے دھوتے۔ ماں جب کہتی نعمان یہ کام تو کر دو، اگر سمجھ میں نہیں آیا تو ماں سے کہتے نہیں تھے اماں میں سمجھ نہیں لگی، دوبارہ آنکھیں نا، فوراً باہر نکل کے بیوی کو اشارہ کرتے، یا کوئی اور کھڑی خاتون اس کو اشارہ کر کے باہر بولا کر کہتے میری اماں نے کیا کہا ہے، مجھے دوبارہ پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جن کے ہیں وہ قدر کرو، جن کے چلے گئے وہ ان کے لیے پڑھو، کہ اللہ نے اس کے لیے بھی ذریعہ رکھا ہے کہ اگر زندگی میں کوتاہی ہوئے تو ان کے لیے پڑھ پڑھ کے ان کو بخشتے جاؤ۔ تو جب ماں باپ مرتے ہیں تو بیٹا نافرمان لکھا ہوتا ہے، اور کچھ عرصہ گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نافرمانوں میں سے نکال کے فرما برداروں میں لکھ دیا جائے کہ اپنے ماں باپ کو کثرت سے ایصال ثواب کر رہا ہے۔
آپس کی لڑائیاں ختم کرو، جھگڑے ختم کرو. یہ وقت آپس کے لڑنے کا، جھگڑنے کا، نفرتوں کا نہیں ہے. زمین ہل رہی ہے، پانی بے قابو ہو رہے ہیں، ہوائیں پاگل ہو رہی ہیں، فلک کے تیور بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں. میرے بھائیو، اللہ کے سامنے جھکو اور جھکاؤ، توبہ کرو اور کرواؤ. اس کو لے کر گھر گھر در در پھرو. جو پھرے گا اللہ اسے چمکائے گا. جو اپنی راہوں کو مدینی کی طرف موڑ لے گا تو مدنی قافلے کے ساتھ شریک ہو کر جنت الفردوس میں پہنچے گا. ان راہوں سے ہٹاؤ جس کے آگے شیطان کھڑا ہوا ہے. باقی سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، اپنی مسجدیں آباد فرمائیں. سارے جس علاقے سے، جس دیہات سے جو بھائی آیا ہے، اپنے گھر میں دیکھے ہر مرد عورت کم از کم 5 وقت کا نمازی، سارا گاؤں 5 وقت کا نمازی ہو. آپس میں ایک دوسرے سے کسی کو نفرت نہ ہو، کوئی قطع تعلق نہ ہو، کوئی دنیا کی وجہ سے کسی سے بائیکاٹ نہ ہو. اور اس کے ساتھ بھائیو، قرآن کی تلاوت کے لیے کچھ وقت مقرر کرو. اپنی زبان کو 3 چیزوں سے صاف کر لیں، تھوڑے سے عمل سے کام بن جائے گا. ایک، زندگی میں سے جھوٹ نکال. ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، مسلمان بخیل ہو سکتا کہاں؟ بزدل ہو سکتا کہاں؟ اس نے پوچھا، مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہم نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. ایمان اور جھوٹ کٹھے نہیں ہو سکتے. جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے 3 میل تک فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں. جیسے سگریٹ والے کے منہ سے بو ہوتی ہے، کچا پیاز کھاؤ منہ میں بو ہوتی ہے، جھوٹ بولنے سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ 3 میل تک فرشتے بھاگ جاتے ہیں. تو ایک، اپنی زبان کو جھوٹ سے بچاؤ. دوسرا، گالی سے بچاؤ، گالی نہ دو کسی کو، اپنی زبان کو تالا لگا. تیسرا، غیبت نہ کریں. یہ 3 چیزیں اگر ہماری زندگی سے نکل جائیں، ایک جھوٹ نکل جائے، ایک گالی نکل جائے، ایک غیبت نکل جائے، تو تھوڑا سا عمل بھی ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا. اگر یہ 3 آرے چلتے رہے تو ہر عمل اس کی دھار کے نیچے آ کے کٹتا رہے گا، کٹتا رہے گا، کٹتا رہے گا. تو کسی پر زیادتی کر بیٹھو تو فوراً معافی مانگو. کوئی آپ پہ زیادتی کرے اور وہ معافی مانگنے آ جائے تو فوراً معاف کرو. معاف کرنے میں بھی پہل کرو، معافی مانگنے میں بھی پہل کرو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی پر ہی معاف کر دے گا. اب ہر مہینے 3 دن اپنے اپنے علاقے سے جماعتیں بن بن کر پھرو. جو لوگ ملتان کے قریب ہیں وہ جمعرات کو مرکز میں جائے کر، جو دور رہتے ہیں وہ اپنے اپنے علاقے سے 3 دن کی جماعتیں بنا کر اطراف میں، دیہاتوں میں پھریں. تو انشاءاللہ یہ تھوڑے سے کام کرنے سے ہی ہم سب کا رخ اللہ کے فضل سے اللہ کی طرف ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ درود شریف پڑھ لو. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما أنت أهله، فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله، فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ابو ذات جو کسی تعریف میں نہیں آ سکتا، ابو ذات جو ہر تخیل تصور سے بالا تر ہے، ابو ذات جس کے خزانوں کی کوئی حد نہیں ہے، ابو ذات جس کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے، جس کا درگزر کرنا اس کے انتقام پر حاوی ہے. ہم تیرے کمزور بندے، حقیر ذلیل فقیر بندے، میرے مولا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، تجھے بھی ناراض کیا، تیرے محبوب کے طریقوں کو چھوڑ کر انہیں بھی ناراض کیا. میرے مولا ہم تیرے در پہ معافی مانگتے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے. اے میرے اللہ، تو سمجھاتا رہا ہم کوئی نہ سمجھے، تو پکارتا رہا ہم کانوں میں انگلیاں ڈال کے تجھ سے دور ہوتے چلے گئے. تو میرے مولا ہمیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے اپنی طرف متوجہ کرتا رہا، اور ہم جھٹک جھٹک کے میرے مولا تجھ سے دور ہوتے چلے گئے. اے مولا تیری دوری نے ہمیں بڑے دکھ پہنچائے، بڑے صدمے دیکھے، بڑے درد دیکھے. میرے مولا آج تیرے محبوب کی امت کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے میرے مولا جو درد اور دکھ اور مصیبتوں میں گھرا ہوا نہ ہو. میرے آقا یا اللہ، آج ہم تھک کر، ٹوٹ کر، بکھر کر، منتشر ہو کر، پارا پارا ہو کر، ٹوٹے دل کے ساتھ، پھٹے ہوئے سینوں کے ساتھ اور چاک کباب کے ساتھ میرے مولا ہم تیری طرف آتے ہیں. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، جو تو فرماتا ہے، جو توبہ کر کے میری طرف آتا ہے تو آگے بڑھ کر ان کا استقبال کر. اے میرے مولا ہماری یہ ہمت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں، تیرے الفاظ دہرائے ہیں کہ تیرا ہی فرمان ہم تک پہنچا ہے کہ جو
توبہ کر کے تیری طرف چلتا ہے تو آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہے۔ اے میرے رب، ہمارا یہ حوصلہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں تو ہمارے استقبال کو آ، ہماری یہ درخواست ہے ہمارے ظلم معاف کر دے، ہماری نافرمانیاں معاف کر دے۔ ہم اس طرح تیری طرف لوٹتے ہیں جیسے بچہ ماں کی گود میں آ کے گرتا ہے۔ میرے مولا، اے اللہ، ہماری مائیں مر گئی ہیں، ہمارا کوئی آسرا سہارا نہیں ہے، ہمیں کوئی ایسا کندھا نہیں ملتا جس پر ماتھا سر رکھ کے ہم کچھ آنسو بہا سکیں، کچھ اپنا غم سنا سکیں کہ یا اللہ جنہیں سناتے ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ دکھی ہیں۔ میرے مولا، ہمیں تیرے کندھے کی ضرورت ہے۔ میرے مولا، ہم تیرے آگے ڈھیر آنسو بہانا چاہتے ہیں، تیرے قدموں میں بیٹھ کر میرے مولا تجھے اپنے غم کی کہانی سنانا چاہتے ہیں۔ تیری جھولی میں بیٹھ کر میرے مولا ہم اپنے اوپر ہونے والے سارے دکھ درد کے افسانے تجھے بتانا چاہتے ہیں۔ میرے مولا، ہم تیرے محبوب کی میرے مولا یا اللہ ستم زدہ امت ہیں۔ یا اللہ، زلزلے ہمیں کھا رہے ہیں، پانی ہمیں نگل رہا ہے۔ میرے مولا، ہوائیں ہم پر پاگل ہو کے آ رہی ہیں، وہ ہماری چھتیں اڑا کے لے جا رہی ہیں، پتھر ہم پہ برس رہے، بم بھی ہم پر ہی گر رہے ہیں۔ میرے مولا، بچے بھی ہمارے ہی یتیم ہو رہے ہیں، آگ بھی ہمارے ہی گھروں کو لگ رہی ہے، عزتیں ہماری بیٹیوں کی نیلام ہو رہی ہیں۔ میرے مولا، ہر طرف آہو بکا اسی امت کی ہے۔ میرے مولا، تو مہربانی کر دے، معافی دے دے یا اللہ، معافی دے دے یا اللہ، اپنا غصہ واپس لے لے۔ میرے مولا، ہم بے آسرا ہیں، ہم بے آسرا ہیں، ہم بے سہارا ہیں۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنے سے دور نہ فرما۔ اے میرے مولا، ہم سب نافرمان ہوں، تیری شہنشاہی میں فرق نہیں پڑتا، ہم سارے فرما بردار ہوں، تیری شہنشاہی میں فرق نہیں پڑتا۔ ہماری نافرمانیاں معاف کر دے میرے مولا، معاف کر دے میرے مولا۔ یہ دکھ دیکھ دیکھ ہمارے سینے پھٹ گئے یا اللہ، ہمارے لاکھوں یا اللہ بے گور و کفن زمین کھا گئی ہے یا اللہ، ہمارے ہزاروں معصوم بچوں کو میرے مولا پتھروں نے کچل کے رکھ دیا، چھتوں نے کیما بنا دیا، ان کی مائیں ان کی شکل نہ دیکھ سکیں، ان کو باپ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا نہ سکے، ان کو کوئی قبر میں اتار ہی نہ سکا۔ اے میرے مولا، یہ سارے غم کی تسلیوں کے راستے ہیں۔ ہم غسل دیتے ہیں، کچھ تسلی ہوتی ہے، کفن پہناتے ہیں، کچھ تسلی ہوتی ہے، کندھا دیتے ہیں، کچھ تسلی ہوتی ہے، قبر میں اتارتے ہیں، کچھ غم ہلکا ہوتا ہے، پھر بعد میں قبروں پہ جا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کچھ غم ہلکا ہوتا ہے۔ ہماری بہت بڑی نسل میرے مولا ایسے تو نے لے لی کہ چند منٹ بھی نہ لگے، نہ ان کے وجود باقی رہے، نہ قبریں، نہ ماں، نہ پیو۔ اللہ، اولاد کے ماں باپ گم ہو گئے، ماں باپ کی اولادیں گم ہو گئی میرے مولا۔ اے رب کریم، اے رب کریم، ایک چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرا نبی رویا تھا، مجرموں پہ ہونے والا یا اللہ آج اس کی امت کے لاکھوں اے میرے مولا، اے اللہ بے شک ہمارے گناہوں کی سزا ہے، ہمارا گلہ نہیں ہے، ہمارا دکھڑا ہے، تجھے سناتے ہیں یا اللہ، تجھے سارا پتا ہے، پھر بھی کہے بغیر ہمارا یا اللہ سینہ نہیں ٹھنڈا ہوتا۔ اے زمین و آسمان کے مالک، اپنے غضب کے فیصلے واپس لے لے، دنیا کا باطل بھی ہمارے سینے پہ چڑھا اور یہ پتھر بھی ہمارے سینے پر گرنے لگے، چھتیں بھی ہمارے سر پر گرنے لگی، باطل کے خنجر بھی ہمارے دل کے پار ہوئے، اور میرے مولا یہ پتھروں نے بھی ہمارے سینے پھاڑ کے رکھ دیے۔ اے زمین و آسمان کے مالک، اے دو جہان کے، کائنات کے، بحر بر کے، عرش و فرش کے، ثرا و ثریا کے تن تنہا شہنشاہ، اپنی رحمت کو متوجہ فرما، اپنے غصے کو واپس لے لے یا اللہ۔ یا اللہ، ہم سے یہ دکھ نہ سنے جاتے ہیں، نہ پڑے جاتے ہیں، نہ دیکھے جاتے ہیں یا اللہ۔ یا اللہ، تو فضل فرما دے، تو فضل فرما دے، جن گناہوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ان گناہوں سے تو ہمیں توبہ کی توفیق دے دے، جو یہ کر رہے ہیں ان کو سینے روشن کر دے اور انہیں توبہ کی توفیق دے دے یا اللہ۔ یا اللہ، اور اگر ان پر مہریں لگ چکی ہیں اور ان کے مقدر میں یا اللہ روشنیاں ختم ہو گئی ہیں تو میرے مولا انہی کو چن چن کے ہلاک فرما،
انہیں کو چن چن کے ہلاک فرما، باقی امت کی حفاظت فرما لے میرے مولا، حفاظت فرما لے میرے مولا۔ اللہ ہمیں کوئی نہیں جو ہمارے سر پہ ہاتھ رکھے، صرف ہمارے ہی ساتھ کھیلنے والے ہیں، ہمارے ہی کشتی کے ڈبونے والے ہیں، ہمارے ہی گھروں کو آگ لگانے والے ہیں، ہمارے ہی اللہ لاشوں پہ رقص کرنے والے۔ اے مولا کریم، اے رب کریم، ہمارے دکھ درد تیرے سامنے ہیں، ہمارے شکوے غم تیرے سامنے ہیں۔ اے اللہ اپنے محبوب کی امت پر کرم کی نظر ڈال دے، رحم کی نظر ڈال دے۔ یہ دکھ درد بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ تو مہربانی فرما دے، تو کرم فرما دے، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ اپنے محبوب کی روح کو ٹھنڈک پہنچا، ہمیں ہدایت کی دولت دینے کے ساتھ، ہمارے حالات کی بہتری کے ساتھ۔ اے میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، ان سارے مجمع کو قبول فرما لے، اس سارے مجمع سے راضی ہو جا۔ جو جو اندر میں چھپائے بیٹھے ہیں حاجات ضروریات اپنے فضل و احسان سے پوری کر دے، اپنے فضل و احسان سے یا اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے۔ اس سارے گاؤں پر اپنی رحمت کو اتار دے، ان سب کو آپس میں شیر و شکر کر دے، ان سب کو یا اللہ حق پہ قائم فرما دے۔ یا اللہ ان سب کی یا اللہ عزتوں کو زیادہ فرما دے، دین کو زیادہ فرما دے، ان کی نسلوں کو آباد فرما دے۔ یہ جتنے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہیں یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم فقیر ہیں، تو شہنشاہ ہے۔ اے اللہ تیرا ہی تو در ہے جہاں ہاتھ اٹھاتے ہوئے عزت ہے، اور کسی اور کے آگے یہ ہاتھ پھیل جائے تو یہ ذلت ہے۔ تیرا ہی تو در ہے میرے مولا جہاں فریادیں کرنا اچھا لگتا ہے، کسی اور کے آگے میرے مولا فریاد تو یا اللہ وہ تو ذلت بن جاتا ہے۔ اللہ تو ہمارا سہارا ہے، تو ہماری آخری پناہ گاہ ہے۔ ہم نے آج تک یہ ہاتھ دنیا کے بادشاہوں کے آگے نہیں پھیلائے میرے مولا، اپنے دکھڑے تجھے ہی سنے میرے مولا۔ تو ہماری فریاد پہ یا اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اپنے غضب کے دروازے بند فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کی بگڑی بنا دے، پوری امت کو بھنور سے نکال لے۔ ہماری کشتی ڈبونے کے لیے ساری کائنات کا باطل اکٹھا ہو چکا ہے میرے مولا، ہمیں تہس نہس کرنے کے لیے سکیمیں بن رہی ہیں میرے مولا، ہمارے ایمان پہ بھی ڈاکے ہیں۔ یا اللہ پہلے تو لوگ جان مال کے در پہ ہوتے تھے، آج کا باطل ہمارا ایمان لوٹ رہا ہے، ہماری نسل کو گانے کا عادی بنا دیا ہے، ان کے ہاتھوں سے قرآن چلا گیا ہے، ان کے ہاتھوں میں گٹار آ گئے میرے مولا، ان کے کان قرآن سننے سے نا آشنا ہو گئے، وہ صرف میرے مولا گانا سننے کے عادی ہو گئے، ان کے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھ رہے میرے مولا، مدینے کو جانے والی راہیں بند کر دی گئی ہیں میرے مولا، تیرے در پہ جانے والی راہوں پر پیرے بٹھا دیے گئے میرے مولا، تیرے محبوب کے راستوں پر میرے مولا ہمالیہ پہاڑوں جیسی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں، شیطان کے راستے کو یا اللہ مزین کر دیا گیا ہے، یہ ہم سے ہمارا ایمان بھی لینا چاہتے ہیں میرے مولا۔ ایسے دشمن کبھی نہیں دیکھے تھے، پہلے دشمن آتے تھے جان لوٹتے تھے، مال لوٹتے تھے، یہ دشمن آیا ہے جو ایمان بھی لوٹنا چاہتا ہے میرے مولا۔